پھر اس کا نصاب الگ الگ ہوتا ہے. تو لہذا رمضان کے مہینے میں آتے لوگ جمع کرتے ہیں پیسے، بھائی اتنی زکوٰۃ نکلی، کیا کرنا، کب دیتے زکوٰۃ ہو، شب قدر کو دیں گے کہتے، آخری دنوں میں دیں گے کہتے. مگر زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا؟ تاکہ غریب بھائی جو ہمارا ہوتا ہے وہ بھی رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اس کی مفلسی کا اسے احساس نہ ہو جائے. کون پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، بعد میں اڑوس پڑوس محلے والے، بعد میں گاؤں والے، بعد میں باہر والے. اب راس لوگ الٹا کرتے، نام ہونے کے لیے گاؤں کے مدرسے کو یتیم خانے کو دیتا نہیں، نام ہونا بول کو یو پی بہار والوں کے مدرسے کو چندہ دیتا تاکہ لوگ سخی بولے نہیں میاں پہلے تیرے ایک محلے میں دے، گاؤں میں دے، شہر میں دے، کون اس کا مستحق ہے پہلے اسے دے، بعد میں باہر والے کو دے. تو یہ بھی ایک بیماری آتی ہے. دوستو رمضان کا چاند دکھتے آڈٹ کر لو، کتنا سننا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنے پیسے ہے، فوری جسے دینا ہے اپنے حقداروں کو، جو رشتہ دار ہیں، غریب مفلس ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دو تاکہ پورا مہینہ وہ بھی سحری افطاری کر کے مالا مال ہو جائے. ان کو نہ سحری کی فکر رہے نہ افطاری کی فکر رہے. آخری دنوں میں دیکھیں کیا کرو گے، جب دینا ہی ہے تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی پہلی رمضان سے دینا شروع کر دو. چاہے پیسے دو، آٹا دو، چاول دو، یا ضرورت کی جو چیز بھی چاہے دو، تو پہلے دو. دیر مت کرو، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنا. تو کیا کہ اسٹاک رکھا لے، دینے کی ارادہ تو رکھا، دیا اس کے اندر مر گیا تو اس وجہ سے بہتر ہے رمضان کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے زکوٰۃ بھی تقسیم کر دے تاکہ لوگ وقت سے پہلے ہے نا مطمئن ہو جائے، مستفیض ہو جائے. تو رمضان میں زکوٰۃ بھی ایک چیز ہے، قرآن کا سننا سنانا بھی چیز ہے، اور قرآن کی قدر بھی کرنا ضروری ہے. کیونکہ سال میں ایک بار ہمارے جسم کی ورالنگ ہوتی ہے، ہمارے پھیپڑے کی، معدے کی، جگر کی، دل کی، نفس کی ورالنگ ہوتی ہے. مشین چلتے چلتے اگر سال میں ایک بار ورالنگ نہیں ہوئی تو اسٹرک ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ سال میں ایک بار ورالنگ کا موقع رمضان میں، تاکہ تیرا پیٹ پاک ہو جائے، جگر پاک ہو جائے، تجھے بھوک کا احساس ہو جائے. روزے دن میں فرض اس وجہ سے ہے تاکہ جب تجھے بھوک تڑپائے گی تو وہ پلیٹ فارم کے غریبوں کی بھوک کو یاد کر لے کہ میں چند گھنٹے بھوک کو برداشت نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ سالانہ کیسے بھوک کو برداشت کرتے ہوں گے. پیاس تڑپانے لگے، ان پیاسوں کی پیاس کو یاد کر لے جن کو پیاس پانی بھی میسر نہیں ہے. تو اللہ دن میں روز اس کو سے رکھایا تاکہ تجھے غریبوں کی بھوک کا احساس ہو جائے، مفلسوں کی بھوک کا احساس ہو جائے. تو لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہم رمضان کے ایک ایک پل سے عبرت حاصل کریں، ہے نا. زکوٰۃ بھی دیں اور پانی بھی کھلاؤ. کر کوئی کسی غریب کو افطاری بھی کرایا تو اسے بھی ثواب ملتا روزے کا، سحری بھی کرایا اسے بھی ثواب ملتا، جتنا اسے ثواب ملا ہے. تو سحری بھی کراؤ، افطاری بھی کراؤ، رمضان کے مہینے میں اس کی قدر کرو. اللہ کا بڑا احسان ہے، جیسا کہ انسان کے وجود کو اللہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. فیدی فرشتوں کو نہیں بولیا انسان کے وجود کو تیار کرو گے، تو اللہ خود فرماتا میں تیار کرا، یدئی اپنے ہاتھ سے بنایا. بنا تو اس میں تھوڑے مشینہ رکھا، دل، جگر، گردہ، دماغ، یہ سب مشینریز ہیں، یہ ہے نا. اس کے اندر اورالنگ ہونا ضروری ہے. تو اللہ بڑا کمال والا مشین تو بنایا، اسے یوز کیسا کرنا. بڑی مشین لائی میاں تو میں 10 لاکھ کی خالی مشین لایا تو آن کیسا کرنا، ہاف کیسا کرنا. تو اس کے لیے لٹریچر دیتا بنانے والا انجینئر. جب مشین تیار کرا تو اس کا لٹریچر دیتا، اس کے پارٹس کے تعلق سے بتاتا، اس میں یہ آئل ڈالنا، اس میں یہ آئل ڈالنا، یہ اسٹرک ہوتا، وہ اسٹرک ہوتا، سارے قانون لٹریچر میں دیتا. یعنی مشنری کے ساتھ لٹریچر دیتا. خالی لٹریچر رہا تو بھی کنفیوز ہوتا، سب کو پڑھنے کا آتا نہیں پڑھ سکتا. تو مشین کو یوز کرنے کے طریقے کو سمجھانے کے لیے، ہے نا، وہ لٹریچر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. نبی کو کیوں بھیجا؟ کہ تیری مشنری میں کیا رکاوٹ ہے نا، اس کو درست کیسا کیا جائے، تیرے دل کو، دماغ کو، خیال کو، ارادے کو، نیت کو کیسے پاک کیا جائے. تو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک تو قانون لٹریچر قرآن دیا، اور اسی کے ساتھ سمجھانے کے لیے نبی کو دیا. جیسا بھئی ایک گاڑی تیار ہو گئی، کار تیار ہوئی ہے، اور اس کا انجن ڈیزل والا ہے. کوئی یہ سوچتا ہے میں کروڑ پتی ہوں،
ڈیزل کیوں ڈالوں, ایتر ڈالتا ہوں کہا تو کیا گاڑی سٹارٹ ہوتی کیا؟ بھائی ڈیزل سے بڑھ کو اتنی چھیلے نہیں میاں, کون سے آرگن میں, کون سے انجن میں, کون سی مشینری میں کون سا آئل ڈالنا کہ وہ ڈالا تو مشین چلتی, اس کے بجائے دوسرا ڈالا تو نہیں چلتی. تو ویسا انسان کے وجود کے اندر بھی کئی پرزے ہیں. بریک آئل الگ رہتا, گیئر آئل الگ رہتا, انجن آئل الگ رہتا. یہ کون سے آئل کون سے مشین میں ڈالنا وہ ڈالنا, یہ بتانے کے لیے نبی کو اللہ دنیا میں بھیجا کہ دیکھو انسان کی مشینری میں کیا ڈالے تو نارمل, کیا نہیں ڈالے تو اب نارمل. تو جیسا کہ حرام کھائے گا تو اب نارمل بن جائے گا, نہ تیری عبادت قبول نہ ریاضت قبول. کیوں؟ تو حرام کا کھایا ہے کہ جو چیز ڈالنا تھا, جو چیز جس میں ڈالنا تھا آئل وہ نہیں ڈالا, الٹا ڈالیا. اس وجہ سے نہ تیری دعا قبول نہ تیری عبادت قبول ہے. پھر کیا کھانا؟ حلال کھاؤ, حلال پیو. جیسا کہ حضور بولے حلال کھائیں گا تو تیرا جسم نارمل, تیری مشنری اچھا چلتی, نماز میں چلتی, روزے میں چلتی, حج میں چلتی, زکات میں چلتی, سب کا ثواب ملتا, شب قدر میں جاگا تو ثواب ملتا. مگر تیل کا تو الٹا حرام کا ڈالا تو تیری مشنری اسٹرک ہو جائے گی, نہ تجھے رمضان کا ثواب ملے گا نہ روزے کا ثواب. خالی بھوکا پیاسا رہا تو نہیں چلتا میاں, ہے نا. اس کے اندر ڈالنے والی غذا کو بھی دیکھ, یہ حرام کی جا رہی کہ حلال کی جا رہی, یہ کون سا تیل جا رہا ہے, یہ سمجھانے کے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے نا. تو لہٰذا بعض لوگ کیا سمجھے, رمضان کہتے جو بھوکے رہنا, خالی بھوکا رہا تو نہیں چلتا. بھوکا کیوں رکھا رہے؟ تقوی, خدا کا خوف آنا, ہے نا. خالی منہ سے ڈر کو تو نہیں کھا رہا ہے, مگر خیال میں تمام کھانا چل رہا ہے, ارادے میں کھانا چل رہا ہے, نہیں چلتا میاں, ہے نا. کہ تو پوری طرح تیرا کان بھی روزہ رکھے, آنکھ بھی روزہ رکھے, زبان روزہ رکھے, دل روزہ رکھے, خیال روزہ رکھے, ہر چیز سے بچے, ہر وہ چیز سے پرہیز کر جو اللہ رسول کو ناراض کرتی ہے. تو رمضان یہ سبق سکھانے کے لیے آئے تاکہ بندے کے اندر 12 سال جذبہ رہے, 12 مہینے تک, انسان کے 1 سال تک خوف خدا تقوی آ جائے تاکہ وہ ہمارے شیطان دشمن سے مقابلہ کر سکے. جب انہیں رمضان میں جو آنکھ گندی, خیال گندا, ارادے گندے, نیت گندی, انہیں اب بھی جسے کنٹرول نہیں کرے تو پھر 11 مہینے کیا کنٹرول کرے گا, ہے نا. اللہ اسے قید میں رکھو, تجھے نیکان دلا رہا ہے. شیطان جو روکنے والا قید میں رکھا اسے نیکان دلا رہا ہے. کہتا مہربان اللہ, کہتا مہربان اللہ, ہے نا. تو اب بھی اگر یہ نہیں سدھرا تو کب سدھرتا؟ تو رمضان کی قدر کرو, اس کا استقبال کرو, خوشی مناؤ. اللہ مقدر والے ہیں, کیوں؟ اور امتیاں والے ترس رہے تھے, اللہ ہمیں 2 چیز دینا تھا, کیا؟ ایک قرآن, ایک رمضان کے روزے, ہے نہیں. تو لہٰذا یہ بڑا احسان ہے اللہ کا امت محمدی پر, قرآن اور رمضان جیسی نعمتیں دیا. بیزار نہیں پڑھنا, کیا رے رمضان نہ رہے, کہاں روزے رکھنا, کہاں بھوکے رہنا, کہاں تراویح پڑھنا. بیزار نہ کو پڑھ, خوشی سے استقبال کر لے کہ سال میں ایک بار رمضان آیا تھا تو پاک کر کے گیا تھا, اب بھی آیا ہے تاکہ میرے سال بھر کے گناہ پاک ہو جائے, سال بھر کے برائیوں سے میں پاک ہو جاؤں, اور آئندہ سال کے لیے میں تیاری میں رہوں نیکیوں کے لیے. تو دوستو, رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرو, ادب کرو, احترام کرو, وقت پہ جو کرنا ہے وہ کرو, عبادت بھی کرو, تلاوت بھی کرو, ریاضت بھی کرو, توبہ استغفار بھی کرو, اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کر کے اس سے توبہ مانگو. اللہ تو نبی کے صدقے میرے گناہ کو معاف کر دے, رمضان کی رحمتوں, برکتوں, سعادتوں سے مجھے مالا مال کر دے. ہر گھڑی اس میں ہوتا ہے. بات ہے کہ